چیپٹر نمبر 7 نصاب کریکولم۔ عام زندگی میں ہم کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ مثلاً کھیلنے سے پہلے آپ کھیل کے میدان کے بارے میں، کھلاڑیوں کے بارے میں کہ کون کون کھیلے گا، کب کھیل شروع ہوگا اور اس کا اختتام کب ہوگا، کون سا کھلاڑی کس پوزیشن پر کھیلے گا وغیرہ کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسی طرح علم کو طلباء تک منتقل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کون سی جماعت کے طالب علم کو کیا پڑھایا جائے گا، پڑھانے کا دورانیہ کتنا ہوگا، پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کون کون سی ذہنی صلاحیتیں اور مہارتیں پیدا کی جائیں گی۔ یہ تمام باتیں نصاب کے زمرے میں آتی ہیں۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ساری آموزش جو مدرسہ کی منصوبہ بندی کے تحت حاصل ہو، خواہ وہ انفرادی شکل میں ہو یا گروہی شکل میں، خواہ مدرسہ کے اندر ہو یا مدرسے کے باہر، نصاب کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو مدرسے سے باہر تعلیمی سلسلے میں اسکول کی انتظامیہ کی نگرانی میں لے جایا جائے تو وہ بھی نصاب کا حصہ کہلائے گا۔ اسی طرح مدرسے میں دوران سال مختلف سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں، مثلاً کھیل، تقاریر، تعلیمی سیر وغیرہ، یہ سب نصاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ نصاب میں ہر وہ شے شامل ہے جو مدرسہ طلباء اور اساتذہ سر انجام دیتے ہیں۔ نصاب اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ تدریس کے نتیجے میں طلباء کو کس درجہ کا تعلم حاصل ہوگا۔ مدرسہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے جو سماجی اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے۔ نصاب دراصل ایک معاشرتی گروہ کا پروگرام ہے جو مدرسے میں بچوں کے تعلیمی تجربات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس طرح آپ جب تک کھیل کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کر لیں اس وقت تک آپ جیت نہیں سکتے، اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کی جائے تو جن مقاصد کے لیے علم دیا جا رہا ہو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں: طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی اور معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ یہ مقاصد صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ مدرسے کو درسی کتب کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے جو کتابوں سے حاصل کردہ علم کو عملی شکل دے سکیں اور اسے طلباء کی شخصیت کا جزو بنا دیں، نیز طلباء کے اخلاق و عمل کو صحیح علم کے معیار کے مطابق تشکیل دے سکیں اور اسے طلباء کی شخصیت کا جزو بنا دیں۔ مدرسہ کی سرگرمیاں صرف عمارت مدرسہ کی حدود تک ہی محدود نہیں رہتیں بلکہ کھیل کے میدان، صنعتی منصوبے، قدرتی مناظر اور دیگر معاشرتی تقریبات بھی اس میں شامل ہیں اور یہ نصاب کا حصہ ہیں۔ اس لحاظ سے وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کی زیر نگرانی اسکول کے اندر ہوں یا اسکول کے باہر، کھیل کے میدان میں ہوں یا کسی دوسرے مقام پر، سب نصاب کا حصہ ہیں۔ ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی اور موجودہ نظام میں سے کن کن غیر ضروری باتوں کو خارج کرنا ہوگا اور کن عوامل کو بروئے کار لا کر ایسے تربیت یافتہ افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں جو جدید معاشرے کے پیج نمبر 47 ہر شعبہ زندگی کی تعمیر و ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ ان مقاصد کے حصول کا انحصار اسی عمل پر ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق نصاب تیار کیا جائے۔ نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نصاب کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اگر نصاب نہ ہو تو تعلیمی عوامل مثلاً اساتذہ، طلباء، عمارت، فرنیچر اور دیگر تعلیمی سازوسامان سب بے مقصد اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ نصاب ہی کی مدد سے طلباء اور معاشرے کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی مقاصد کی تکمیل نصاب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں معاشروں کی نوعیت الگ الگ ہے جن کا اپنا فلسفہ حیات ہے، ان کی سیاست، مذہب اور ثقافت الگ الگ ہیں، یہاں تک کہ رسومات، روایات اور اخلاقی اقدار الگ الگ ہیں۔ ہر معاشرہ اپنی خصوصیات اپنی آئندہ نسلوں کو نہ صرف منتقل کرنا چاہتا ہے بلکہ دیگر ترقی یافتہ معاشروں کے شانہ بشانہ برق رفتاری سے ترقی کی منازل طے کرنے کا خواہش مند بھی ہوتا ہے۔ ان خواہشات کی تکمیل تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ تعلیمی انتظامیات معاشرہ فراہم کرتا ہے اور تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصاب سازی کی جاتی ہے۔ نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو خارج کر دیا جائے تو پورا تعلیمی ڈھانچہ ہی
منہدم ہو جاتا ہے۔ نصاب نہ صرف طلباء میں علوم کا فہم پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے طلباء کی ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور جسمانی ترقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے نصاب سازی میں ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمرانی اور نفسیاتی عوامل دونوں انتہائی اہم ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نصاب اچھا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات بچے کی شخصیت پر خوشگوار ہوں گے۔ غیر معیاری نصاب بچے کی مجموعی نشوونما کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہماری درج ذیل تعریف ان تمام عوامل و عناصر کا احاطہ کرتی ہے۔ نصاب کی تعریف، ڈیفینیشن آف کریکولم۔ اب تک کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نصاب ان تمام سرگرمیوں، تجربات، مہارتوں، رجحانات، علوم اور تحقیقات پر مشتمل ہوتا ہے جو مدرسے کے زیر اہتمام بچوں کی ذہنی، اخلاقی، سماجی، روحانی اور معاشرتی کردار اور سیرت کی تعمیر کرتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہے نصاب کے اجزاء، ایلیمنٹس آف کریکولم۔ نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں اور تجربات شامل ہیں جو مطلوبہ مقاصد کے حصول اور طلباء کی تعمیر و تربیت کے لیے اسکول کے زیر اہتمام، اسکول کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ وقوع پذیر ہوں۔ نصاب کی اس وسعت کے حوالے سے ماہرین تعلیم نے نصاب کے درج ذیل 4 اجزائے ترکیبی بیان کیے ہیں۔ وہ 4 یہ ہیں: پوائنٹ نمبر 1، مقاصد نصاب، سیکنڈ، تدریسی مواد، تھرڈ، تدریسی حکمت عملی، فورتھ، جائزہ۔ اب ہے پیج نمبر 48۔ فرسٹ والی ہیڈنگ ہے مقاصد نصاب۔ مقاصد نصاب، آبجیکٹیوز آف کریکولم۔ جس طرح عمارت نقشے کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی طرح نصاب کی عمارت بھی مقاصد کے واضح تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر محنت، ذہانت اور بصیرت سے قابل عمل مقاصد کی تیاری ہو جائے تو نصاب کے باقی مراحل کامیابی سے طے ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد کا تعین حکومت اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے کرتی ہے۔ جس قسم کا معاشرہ اور اس کی اقدار ہوں گی، اس قسم کے مقاصد تعلیم ہوں گے اور انہی کے پیش نظر نصاب سازی کی جائے گی۔ مثلاً ایک صنعتی معاشرے اور زرعی معاشرے کے مقاصد تعلیم میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کسی صنعتی معاشرے کی ضروریات کے تحت تیار شدہ نصاب زرعی معاشرے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زرعی معاشرہ کا نصاب صنعتی معاشرے کے لیے بیکار ہوگا۔ بعض اوقات حالات بھی تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس امر کو پیش نظر رکھا جائے۔ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر دیگر اجزاء یعنی تدریسی مواد، اساتذہ، مدرسہ کی عمارت، کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تدریسی مواد کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے جس پر طالب علم چل کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کو مدنظر رکھ کر مضامین یا تجربات کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جانے چاہئیں یا طلباء کو کن تجربات سے گزارنا چاہیے۔ پھر مضامین کے علیحدہ علیحدہ مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں اصل شے مقاصد ہوتے ہیں اور تدریس محض مقاصد کے حصول کی ایک کوشش ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ معاشرے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مقاصد میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور مقاصد کی تبدیلیاں مضامین میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے تدریسی مواد، ٹیچنگ میٹیریل۔ تعلیمی مقاصد کی روشنی میں مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جائیں گے، ان مضامین کا دورانیہ کتنا ہوگا، کون سا مضمون کس کلاس کے لیے ضروری ہے، یعنی مضامین کو ان کی افادیت، ضرورت اور دلچسپی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح تبدیلیاں لانا مقصود ہے۔ تدریسی مواد کے انتخاب کی روشنی میں درسی کتب کی تیاری کی جاتی ہے اور یہ انتخاب مقاصد اور بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے ذخیرہ میں کون سے اجزاء نصاب شامل کریں اور کن اجزاء کو نظر انداز کر دیں۔ ویسے بھی کسی جماعت کے لیے کسی مضمون میں اس مضمون کا تمام مواد شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نصاب نفس مضمون کی مختلف جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ وہ طلباء کی ذہنی سطح، عمر اور اہلیت سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نصاب میں شامل تعلیمی مواد میں تسلسل بھی قائم رہے۔ نصابی مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ضروریات کی تکمیل، نسل کی بقا
بہتر سماجی روابط اور روزگار کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 49۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے تدریسی حکمت عملی، ٹیچنگ میتھڈولوجی۔ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس تدریسی مواد کو احسن طریقے سے طلباء تک پہنچانا ہے۔ اس کا اہم عنصر اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلباء تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر اس عمل میں تمام اجزاء موجود ہوں مگر اساتذہ نہ ہوں تو تمام اسکیمیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ معلم مقاصد کی روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتا ہے، اپنے اسباق کے اہم نکات مرتب کرتا ہے اور تدریسی معاونت فراہم کرتا ہے۔ نصاب ہی کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی معیار کے مطابق کون سا مواد ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ نصاب میں مواد کے علاوہ ان طریقوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو مواد تدریس کی موزوں اور مؤثر پیشکش میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ان طریقہ تدریس میں طلباء کے اختلاف طبع، تدریسی مواد کی ضروریات اور مخصوص مقاصد کے حصول کی مناسبت سے تبدیلی کی گنجائش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کے دوران دونوں اجزاء کا تعلق طلباء اور اساتذہ سے قائم رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، مثلاً تقریری طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، مسئلہ طریقہ، منصوبی طریقہ،